یہ جو ہے یہ نماز جو فرض نمازیں ہیں اس کا نقشہ ہے. آگے بات سمجھ میں. ابھی ہم رکعتیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فجر میں کتنی رکھتے ہیں جی؟ 4. یہاں ہم لکھ دیتے ہیں ٹوٹل 4. ٹھیک ہو گیا. اب پہلے 2 کیا ہے؟ 2 سنت ہے. 2 سنت کے بعد کیا ہے؟ 2 فرض. ٹھیک ہو گیا. آگے بات سمجھ میں. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4 رکعتیں. اب صبح میں نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں ظہر. کس کے بعد؟ ظہر. ظہر میں کل کتنی رکھتے ہیں جی؟ 12. ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ 4 سنت. 4 سنت. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں جو ہے نا 4 سنت، اس کے ساتھ ہم لگائیں گے مؤکدہ. یعنی یہ 4 سنت جو ہے یہ ہم نے لازمی پڑھنی ہے. ظہر کی پہلی 4 سنت، اس کو مؤکدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مؤکدہ. یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہو. اس کے بعد 4 فرض ہیں. فرض 4 فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. فرض کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں. آپ سفر میں ہیں تب بھی آپ فرض پڑھیں گے، آپ گھر پر ہیں تب بھی آپ فرض لازمی پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. فرض کی معافی نہیں ہے. اچھا جی. 4 سنت ہو گئی، 4 فرض. اس کے بعد فرض کے بعد کیا آتا ہے جی؟ 2 سنت آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ 2 نفل. واجب ہے؟ واجب نہیں. پھر اس کے بعد نہیں. ٹوٹل کتنی ہوگی جی؟ 12 رکھتے ہیں. 4 یہ سنت. ٹھیک ہو گیا. 2 یہ سنت، یہ والے یہ مؤکدہ ہیں. یہ ظہر کی نماز میں مؤکدہ ہے، یعنی یہ آپ نے پڑھنی ہے. آگے بات سمجھ میں. اس کے بعد ہے عصر. عصر میں کل کتنی رکھتے ہیں جی؟ 8. ٹھیک ہو گیا. 4 سنت ہے. کیا ہے؟ 4 سنت. یہ غیر مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کے گناہگار ہوں گے. آگے بات سمجھ میں. یہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ. ٹھیک ہو گیا. یہ غیر مؤکدہ. ایسے ہی یاد کرنا ہے. آگے بات سمجھ میں. اس کے بعد کیا ہے؟ 4 فرض ہے. اچھا. سنت بھی نہیں ہے اور نفل بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے. کل تعداد کتنی ہے؟ 8. اس کی عصر کی. اس کے بعد مغرب. جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی کتنے رکھتے ہیں جی؟ 7. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے پہلے سنت نہیں ہے مغرب میں. ٹھیک ہے. پہلے سنت نہیں ہے، 3 فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 سنت. ٹھیک ہے. مؤکدہ. ہاں یہ مؤکدہ یہ بھی. اور 2 نفل. سنت اور نفل سے قیامت والے دن اگر فرضوں میں کمی آ جائے گی تو پھر وہ سنت اور نفل سے پورا کیا جائے گا. آگے بات سمجھ میں. اس وزن کو پھر نفل اور سنت سے پورا کیا جائے گا قیامت والے دن اگر فرضوں میں کمی آ گئی. تو اس لیے سنت اور فرض، یہ نفل، یہ پڑھنے چاہیے. آگے فرض تو پڑھنے ہیں، سنت اور نفل بھی ساتھ میں پڑھنے ہیں. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے.
اس کے بعد جو ہے عشاء. عشاء میں کتنی رکھتے ہیں بھائی؟ سورہ کہتے تھے پشتو کی سورہ کہتے تھے ہاں اولس یعنی 17. پشتو میں بیچ میں بولنی پڑتی ہے نا جی، اسٹوڈنٹ پختون بھی ہیں. یہ 17 ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. اب سب سے پہلے سنت ہے، 4 سنت ہیں غیر مؤکدہ. کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، اس کے بعد واجب میں 3 وتر. یہ وتر کا جو حکم ہے وہ بھی فرض میں ہے کہ جس طرح فرض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح وتر کو بھی نہیں چھوڑنا جو واجب ہے. 3 وتر عشاء کی نماز میں، 2 نفل. آگے بات سمجھ آسان ہے، سب پہ یاد ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جمعۃ المبارک جو ہفتے میں 1 دن آتا ہے، تو وہ جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے کیا ہے؟ 14 رکھتے ہیں. کتنی ہیں؟ 14 رکھتے ہیں. 4 سنت ہیں، یہ موقد ہے. کیا ہے؟ ہاں یہی زور والی 4 سنت ہیں یہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 2 فرض ہیں. کیا ہے؟ 2 فرض ہیں. اس کے بعد 4 سنت ہیں، یہ پھر موقدہ ہے. یہ کیا ہے؟ موقدہ. اچھا موقدہ کا حکم کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ موقدہ کا حکم کیا ہے؟ جو پڑھنی ضروری ہے. ہاں جن کو پڑھنا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہو. اور غیر موقدہ کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہو اور کبھی پڑھا ہو. ہاں اچھا. اور اس کے بعد ہے یہ 2 سنت ہیں. یہ کیا ہے؟ غیر موقدہ ہے. نہیں 2 سنت موقدہ ہے. 2 سنت کیا ہے؟ موقدہ ہے. 4 رکعت، 4 موقدہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت. ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ بھی موقدہ ہے. یہ کیا ہے؟ موقدہ ہے، یعنی جس کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد وتر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 2 نفل ہیں. یہ اب بالکل آسان ہے. آپ اس کو جو ہے نا اس سے یہاں سے یاد کریں. یہ نماز حنفی میں بھی لکھا ہوتا ہے اور یہاں سے بھی آپ یاد کریں. آگے بات سمجھ. ہاں اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، مطلب کوئی سی چیز کو آپ نے دیکھ لیا تو پھر کیا کہیں گے؟ ماشاء ماشاء اللہ لا قوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اس دعا سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگ جاتی ہے، وہ آپ کی اپنی ہے یا کسی کی ہے. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہو جائے گی، بچ جائے گی. اس آدمی کا نقصان بھی بچ جائے گا اور آپ کا نقصان بھی بچ جائے گا. نظر جو ہے یہ ہمیشہ لگتی ہے، صحیح نیت سے لگتی ہے نظر. اس لیے جب بھی کوئی چیز اچھی دیکھو فوراً یہ دعا پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.